السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. اتوار کا دن ہے اور 23 مارچ کو کیسے بلا سکتے ہیں اور نہ ہمیں بلانا چاہیے. یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ علیحدہ بات ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے افکار دیکھے تھے یا جو چیزیں طے کی تھی اس پر ہم عمل درآمد نہیں کر سکے، نہ ہم اس پاکستان کو اس سمت کی طرف لے جا سکیں. دین اسلام کے نام پر، کلمہ حق کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، لیکن ہم نے اس کو اجاڑ کیسے کر دیا. کتنی تکلیفوں، مشکلوں، دقتوں کے بعد یہ ملک ملا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر جتنی ریاستیں ہیں ساتھ ملائی گئیں، وہ چاہے بلوچستان کی شکل میں ہے، ان بھاولپور کے اندر، یا باقی اور کئی ریاستیں جو ہیں جو ساتھ ملیں اور مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا تھا. تو کیا آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو تیاریاں تو اور ہو رہی ہیں. پوری دنیا کے اندر یہ پلان ہو رہا ہے کہ بلوچستان ایک علیحدہ ریاست کی، ایک علیحدہ ملک کی شکل میں چلا جائے، پنجاب ایک طرف رہ جائے، باقی یہ ساری، اور ہم اس طرف سیریس سوچ ہی نہیں رہے. سیاسی جماعتیں صرف انتقال اقتدار کے لیے قبضہ چاہتی ہیں کہ ہمارا حکومت رہے، اور وہ آپ دیکھ لیں فائدے لے رہے ہیں. یعنی عوام سے کیا لینا دینا ان کا دور تک. عوام سے موجیں ہو رہی ہیں، عیاشیاں چل رہی ہیں، حکومت ہاتھ میں ہے، جس کے ساتھ جو مرضی سلوک روا رکھنا ہے وہ رکھ لیں. آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. 23 مارچ کا صرف اتنا یاد کرانا ضروری تھا. آگے جیسے طارق ندیم کا ایک DNA رپورٹ جو ہے نا، وہ نے کہا جی بنیادی ثبوت نہیں، اور فوجی کارروائی میں DNA رپورٹ کو بنیادی ثبوت کے طور پر لیا نہیں جا سکتا. اگر شواہد غلط ہو تو صرف DNA رپورٹ سے ملزم کو جرم سے جوڑنا کافی نہیں ہے. 19 سالہ لڑکی سے زیادتی کے بعد گلا کاٹ کر کرنے کے کیس میں سنایا گیا اور 6 سال بعد عمر قید کی سزا پانے والے ملزم کو بری کر دیا. اب دیکھیں اتنا سیریس معاملہ ہے. یعنی اور اگر دیکھا جائے، گلا کاٹا، پہلے زیادتی کی پھر گلا کاٹا، اب اتنا سیریس معاملہ ہے. اور اس معاملے میں بریت تو ویسے نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں اتفاق کرتا اس فیصلے سے. آگے چیلنج ہوگا اور یہ فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. جو مرضی کہہ دیں آپ DNA، یا ایشو یہ نہیں ہے. آخر اس بچی کے ساتھ زیادتی اور گلا کاٹا نہ کسی نے، تو DNA سے چیزیں کچھ سامنے آ چکی ہیں. تو اور اس میں اب یہاں ایک کہانی دے دینا کہ جناب DNA کے نمونے محفوظ طریقے سے فورینسک تجربے کے لیے بھیجے گئے تھے. اچھا، یہ کس نے کرنا ہے؟ کیا اس فیملی نے کرنا ہے؟ جب آپ کے تفتیشی ادارے یا پولیس ہی کمپرومائز ہوگی، جو چیزوں کو اپنے طریقے سے لے کے چلے گی. یعنی یہ تو دیکھنا، یہ تو سارا اگر ناقص تفتیش کی گئی ہے تو اس کا فائدہ ملزم کو تو جانا ہی جانا ہے، لیکن جو بیچارہ ظلم جس کے ساتھ ہوا وہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں انصاف نہیں دے سکے، انصاف آخر میں تو ملنا ہے. میں ان کے اس فیصلے سے اتفاق ہی نہیں کرتا. اور اب دیکھیں نا، شہادتیں جتنی بھی ہیں ان شہادتوں کو سامنے رکھ کر غور کریں اس بات کو بے دردی کے ساتھ، ہے نا. کیا ایسے ناسور کو چھوڑا جا سکتا ہے جو فساد فی الارض کی طرف آتے، ایسے عمل سے معاشرے میں فساد برقرار کرتے ہیں؟ اور گورنمنٹ موج کر رہی ہے. جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہاں سے نکلیں، اس کی جگہ اپنی مرضی کے بندوں کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل بنا لیں. میں نام شاموں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں موجیں ہیں یہاں پر. جو سیاسی حکومتیں ہیں نا، سیاسی حکومتیں اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتی ہیں اور انہی طریقے سے وہ چیزوں کا فائدہ لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ مزے ہیں، جو مرضی کریں، جس طرح مرضی کریں، کہ پوچھنے نہ ہو. اخبارات کے فرنٹ پیج پہ خبریں آپ نے وہ دیکھی، وہ ہر بڑا مزیدار ہے کہ وزراء نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا. تنخواہ میں 159% اور مشیر کی تنخواہ میں 188%. اور نیچے ایک چھوٹی سی خبر لگی تھی کہ 1100 یوٹیلٹی سٹور بند ہو اور 6000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ. اور تنخواہ دار طبقے کو کیا ریلیف دیا ہے وہ بھی انکار کر دیا، اور ریلیف دینے کی گنجائش نہیں ہے. PTV کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے لگ چکا ہوں کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، وہ آپ سمجھ جائیں. کتنا ظلم اور زیادتی ہے سارا مسئلے میں. ہم پریشان ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن کیا کریں آپ. رننگ فائنانس سے پیسے آنے ہیں وہ نہیں دینے،
وہ چند آپ نے چہیتے جو لوگ ہیں ان میں بانٹ دینے ہیں۔ ان پیشرر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ زیادتی روا رکھیں؟ اور ان میں سے کئی ایسے لوگ پی ٹی وی میں رکھے ہوئے ہیں جو حکومتی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، سچا جھوٹا جو دل چاہتا ہے وہ اس طرح لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن یار ظلم مت کریں یہ سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور بڑا مشیر کی تنخواہ میں 188%، اور نیچے ایک چھوٹی سی خبر لگی تھی کہ 1100 یوٹیلٹی سٹور بند ہو گئے، اور 6000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ، اور تنخواہ دار طبقے کو کیا ریلیف دیا ہے وہ بھی انکار کر دیا، اور ریلیف دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ پی ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے لگ چکا ہوں کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، وہ آپ سمجھ جائیں کتنا ظلم اور زیادتی ہے سارا مسئلے میں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن کیا کریں آپ، رننگ فائنانس سے پیسے آنے ہیں وہ نہیں دینے، وہ چند آپ نے چہیتے جو لوگ ہیں ان میں بانٹ دینے ہیں۔ ان پیشرر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ زیادتی روا رکھیں؟ اور ان میں سے کئی ایسے لوگ پی ٹی وی میں رکھے ہوئے ہیں جو حکومتی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، سچا جھوٹا جو دل چاہتا ہے وہ اس طرح لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن یار ظلم مت کریں یہ سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور بڑا سوال مجھ سے پوچھا گیا، مجھے جب پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ بھی تصویریں اخباروں پہ لگانے ہیں، تو فیصلہ کر لیا کہ یہ معاملہ چیلنج کرنا ہے۔ بڑا سیریسلی میں نے سوچ لیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ چیلنج کرنا ہے، کیونکہ میں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے یہ معاملہ چھیڑا تھا۔ وہ اخبار پہ خبر آنے کی بات ہے تو اس پہ سخت ایکشن لے لیا۔ کسی سیاسی سرکاری اشتہار صرف عوامی مفاد کی آگاہی کے لیے پالیسی کی خلاف ورزی پر سیکٹری انفارمیشن کو عہدے سے اٹھا دیا گیا، اور ان کے علم میں لائے بغیر یہ شائع کیا گیا۔ جب تک بعد وزیر اعلیٰ علیم گنڈا پور کی تصویر کی ہے تو انہوں نے تمام محکمے کو ان کی تشہیر کرنے سے، یہ کچھ نوٹیفیکیشن ہے جو میرے تک شیئر کی ہے وہ میں نے بتا بھی دی، اور میں نے ٹویٹر پہ اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے میں کو ڈیفینڈ کرنے والا تو نہیں ہوں، لیکن جو بات اچھی ہے وہ اچھی ہے، اور اس کو شاید میں کل جو ہے نا میں اس کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگاؤں کہ یہ لیں، ایک طرف یہ رویہ دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ انہوں نے آپ اشتہار وغیرہ جو ہیں وہ سارے جو ہیں سخت ایکشن لے لیا اور نہیں مانا انہوں نے، اور دوسری طرف ہم یہ ہیں کہ یہ پالیسی اور یہ میری فیور کی چیزیں ہیں، یہ ہماری فیور کی چیزیں ہیں، اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے جب دیکھیں گے اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ ریحانہ ڈار نے افطار ڈنر کا انضام رکھا تھا، جناح ہاؤس سیالکوٹ پر ریڈ کی، سیل کر دیا انہوں نے، اور رمضان کے مہینے میں ایک افطار پارٹی روکنے کے لیے سینکڑوں نفری، لیکن دہشت گردی، لا قانونیت، ڈاکے، بتہ خوری، اس کے لیے اب کیا روکا ہے آپ نے؟ وہاں سیکیورٹی غائب ہے، صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور کے جتنے کارکنان ہیں ان سب کو کچلنے کے لیے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح لے کر چلنا ہے۔ کون پوچھے گا؟ کوئی جواب تو دے اس بات کا۔ یہ دو رویہ جو ہے دوہرا رویہ ہے، اس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب میں بیٹھے ایک بات کر رہا ہوں، 26 نومبر کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے جلسے جلوس احتجاج نہیں کر پا رہی، ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی، ٹھیک ہے اکٹھے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے باقی چیزوں کی طرف، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گراؤنڈ کے اوپر اس طرح سے جلسے جلوس کہا گیا 23 مارچ کو بھی جلسہ کرنا ہے لیکن مینج نہیں ہو سکے، کوششیں کر رہے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے ہمیں، اس پہ میں نہیں اس بات کو سامنے رکھتا ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ 26 نومبر سے 4 مہینے تقریباً ہونے کو ہے، اور جس طرح سے سلوک کیا گیا، اور بظاہر ہے ایک جگہ سے پکڑیں دوسری جگہ لے آئیں، دوسری جگہ سے پکڑیں تیسری جگہ لے جائیں، اور یہ رویہ عام چل رہا ہے، عام بات ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی پولیس جو ہے 9 مئی میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے پکڑا، دوسرے میں اس طرح 26 نومبر میں بھی یہی ہے کہ ایک جگہ سے ضمانت اگر ہو گئی ہے تو دوسری جگہ لے آئیں، یہاں شناخت پریڈ، اور یہ شناخت پریڈ کا پرنسپل بھی کوئی وضع نہیں کر سکے، یعنی ان کو
گرفتاری بھی ڈال دینی ہے، شناخت پیریڈ میں ذلیل بھی کرنا ہے، اور یعنی یہ ریاست جس طرح کا سلوک کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک دوست ہمارے حماد حسن نے ٹویٹ کیا کہ پنجابیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، کہاں کو بول ہی نہیں رہا، یعنی بلوچستان میں جاتے ہیں جتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ میں صوبیت کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آخر یہ کیوں ہے؟ آخر یہ رکنا چاہیے نا، یہ معاملہ یہ رکے گا معاملہ تو چیزیں آگے چلیں گی نا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہم روک ہی نہیں پائے۔ ابھی تک بلوچستان کے حوالے سے واضح حکمت عملی سامنے نہیں آپ کی آئی، نہ ٹھیک ہے آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا، جو بھی فیصلہ ہو چکا ہے، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا قوم کو تو اعتماد میں لیں، قوم کو تو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور اس سے کیسے نبردواں ہوں گے۔ یعنی یہ رک نہیں رہی چیزیں، یہ چیزیں آگے سے آگے بڑھی جا رہی ہیں، اس کو روکنا کیسے، وہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے روکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔